أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Fatiha. Themes and Message. Praise of Allah's Lordship. Allah Ta'ala ki Tareef. Begins with Alhamdulillah. Alhamdulillah سے اس کا آغاز ہوتا ہے سورت کا. Acknowledging that all praise and thanks belong to Allah alone. اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر گزاریاں وہ اکیلے اللہ کے لیے ہیں. اللہ از انٹروڈیوسڈ ایز رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے رب العالمین کی حیثیت سے، جو کہ ہے لارڈ، سسٹینر اینڈ نرچرر آف آل ورلڈس، یعنی کہ مالک، بادشاہ، پالنے والا تمام جہانوں کا. جہانوں سے مراد تمام مخلوقات، فرشتے، جنات، نباتات، حیوانات، انسان، ہر قسم کی جو مخلوق، ان تمام کا. ایٹریبیوٹس آف مرسی، رحمت کی صفات. اللہ از الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے. موسٹ کمپیشنیٹ، بڑا ہی ہمدرد. ٹھیک ہے، بڑا ہی ہمدرد. موسٹ مرسیفل، بہت رحم والا. These names emphasize his mercy over his wrath, setting a tone of love and hope. یعنی اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے اور غضب سے بڑی ہوئی ہے. یعنی یہ ایک ایسی محبت اور امید کی روشنی، اس کی کرن کو زندہ کرتی ہے یا اس کی ٹون سیٹ کرتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ جسٹس. مالکی یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کا مالک ہے. دس ریمائنڈز ہیومنز دیٹ لائف از پرپزفل اینڈ دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. انسانوں کو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اس بات کی طرف ان کا دھیان کروایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس کا گزارنے کا کوئی مقصد ہے. یہ بامقصد زندگی گزارو، کیونکہ جو کچھ ہم اعمال اس دنیا میں کریں گے ان کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. ورشپ اینڈ ڈپینڈنس، عبادت اور انحصار. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یو الون وی ورشپ، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اینڈ یو الون وی سیک فار ہیلپ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. establishes توحید in practice، توحید کو عملی طور پہ نافذ کرتا ہے. اللہ از دی اونلی ون worthy of worship، اللہ ہی وہ ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے. اینڈ دا اونلی ٹرو سورس آف سپورٹ، اور صرف اللہ ہی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے. دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے مدد حاصل کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، دوسرے پروفیشنلز ہیں، یا ہمارے ماں باپ ہیں، وہ صرف مدد کا ذریعہ ہیں. اصل ہاتھ پیچھے، اصل جو سورس ہے مدد کی، وہ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ چاہے گا تو ڈاکٹر کی دوائی سے شفا ملے گی، نہیں چاہے گا تو جتنی مرضی دوائیاں کھا لو اور جتنا مرضی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو، شفا نہیں ہو ملے گی. شفا اللہ تعالیٰ دے گا، ذریعہ ڈاکٹر بن جائے گا. گائیڈنس ریکویسٹڈ. اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ us to the straight path، ہمیں سیدھا راستے کی طرف رہنمائی فرما. The believer's greatest need is guidance more than wealth, power or comfort. ایک ایمان والا جو سچا ایمان والا ہے، اس کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے.
اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر وہاں پہ ناکام ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، اور اگر وہاں کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے. لہٰذا جنت کا حصول اور جہنم سے خلاصی یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہدایت ملے گی. تو چاہے دولت ہو، طاقت ہو یا آرام ہو، ایمان والے کو سب سے زیادہ جو مطلوب چیز ہوتی ہے وہ ہدایت ہوتی ہے. دا پاتھ ڈیفائنڈ، راستہ متعین شدہ. پاتھ آف دوز whom اللہ ہیز blessed، prophets truthful، martyrs righteous. راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء علیہ السلام، سچے لوگ، شہداء اور ایمان والے. شہداء اور ایمان والے. تو ہدایت راستہ کن لوگوں کا اللہ سے دکھانے کی ریکویسٹ ہو رہی ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اس میں انبیاء علیہ السلام بھی آتے ہیں، صدیقین یعنی سچ بولنے والے، ایمان والے. ٹھیک ہے، سچ بولنے والا کافر نہیں، سچ بولنے والا مومن. اور مارٹرز شہداء، اور رائٹرز حق والے. یہ سارے کے ساری جو ہستیاں ہیں انہوں نے مشقت بھری زندگی گزاری ہے. تو ظاہری طور کے اوپر چاہے انعامات کی بارش ہو یا نہ ہو، حقیقی انعام کیا ہے؟ ہدایت ہے، کفر سے حفاظت ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہے، آخرت کی زندگی کا ثمر جانا ہے. یہ ہیں اصل انعامات. تو راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. not the path of those who incurred Allah's anger، those who knowingly reject truth. ان لوگوں کا راستہ نہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، یعنی کہ جانتے بوجھتے، سچے دین کو سمجھتے بوجھتے حق بات کو ٹھکرا دیا. یہ بنی اسرائیل کا یہی کام تھا، سچ بات کو جانتے تھے اور جان بوجھ کر ٹھکرا دیتے تھے. not the path of those who went astray، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے، یعنی پہلے سیدھے راستے کے اوپر تھے، مسلمان تھے، لیکن بعد میں اپنی خواہشات کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، افراط و تفریط میں پڑ گئے، ایکسٹریمسٹ بن گئے. those who lost the truth through ignorance اور negligence، جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یا پھر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے سچائی کو کھو دیا. تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والے مسلمان جو ایمان والے ہیں ان کی روش کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ علم بھی سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہوئے عاجز بھی ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر ہمبلنس ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور ان کے پاس علم اور تقوی کی دولت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے ان کے پاس، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں تاکہ وہ یہود کی طرح اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے بیٹھیں اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح راہ راست سے ہٹ جائیں. Summary in one line: Surah Al-Fatiha is a complete prayer for guidance, combining praise of Allah, recognition of His mercy and justice, declaration of worship, and a plea to remain on the path of truth. یعنی سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو حاصل کرنے کی دعا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی رحمت اور اس کے انصاف کی بات ہو رہی ہے.
اسی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کی سچائی کا اعتراف ہو رہا ہے، اور ساتھ میں صحیح راستے پہ قائم و دائم رہنے کی دعا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کو دکھا بھی اور اس پہ قائم بھی رکھ، کھڑا بھی رکھ۔ ٹھیک ہے، اب سورہ فاتحہ ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو بار بار مانگنا پڑے گا، کیونکہ شیطان بار بار حملہ کرے گا کہ وہ آدم علیہ السلام کے بچوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ لہٰذا بار بار اللہ سے ہدایت مانگنی پڑے گی اور بار بار شیطان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔